پاکستانی بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے غریب کا بھرکس نکال دیا۔ ایک ہفتے میں چینی 12 روپے کلو مہنگی، 50 کلو کا تھیلا 600 روپے اضافے کے بعد 5900 کا ہو گیا، جبکہ ہول سیل میں چینی 118 روپے، اوپن مارکیٹ میں 120 روپے کلو بکنے لگی۔ درجہ سوم کا گھی 400 روپے سے سیدھا 500 روپے کلو ہو گیا۔ مافیا نے اوپن مارکیٹ اور ہول سیل منڈیوں میں مصنوعی مہنگائی کی انتہا کر دی۔ ہول سیل منڈی میں 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 600 روپے بڑھ کر 5900 روپے کا ہو گیا، 12 روپے اضافے سے ہول سیل میں 118۔ پرچون مارکیٹ میں چینی 120 روپے تک جا پہنچی اور برانڈڈ چینی 130 روپے فی کلو گرام تک بک رہی ہے۔ چینی 120 روپے فی کے جی پہ فروخت ہو رہی ہے، پہلے 110 روپے تھی، تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن 3-4 روپے پر کے جی اضافے کے ساتھ 120 روپے اب فروخت کر رہے ہیں ہم۔ اسی طرح درجہ اول اور درجہ دوم کے گھی اور آئل بہت مہنگے ہونے کی وجہ سے صارفین کی اکثریت نے درجہ سوم کا گھی اور آئل استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے بعد مافیا نے صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درجہ سوم کا گھی اور آئل 40 روپے مہنگا کر کے 500 روپے فی کلو گرام کر دیا۔ ہمارے پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں، آج لے کے آتے ہیں تو کل پتہ چلتا ہے کہ اس کے اور 10 روپے ریٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس طرح سے جو بھی جتنا بھی کما لے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہے۔ عوام نے دہائی دیتے ہوئے کہا، مافیا نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے مگر مافیا نے مصنوعی مہنگائی کا تڑکا لگا کر معاملے کو اور سنگین کر دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ڈالر ہر حد پار کر گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے 50 پیسے مہنگا، جبکہ 295 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سونے کے دام بھی تاریخی بلندیوں پر ہیں، سونا 2800 روپے اضافے کے بعد 2,02,216 روپے کا تولہ ہو گیا۔ ملک میں ڈالر بے قابو روز نئے ریکارڈز بنانے لگا، پاکستانی روپیہ بری طرح پس کر رہ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے 50 پیسے مہنگا، 295 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 56 پیسے اضافہ ہوا، انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 85 پیسے پر بند ہوا۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ملکی قرضے بھی بڑھ گئے۔ گولڈ کی بھی لمبی لمبی چھلانگوں کا سلسلہ جاری ہے، صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں مزید 2800 روپے اضافہ ہو گیا۔ سونا بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا، 24 کیرات 1 تولہ سونا 2,20,600 روپے کا ہو گیا، 22 کیرات فی تولہ سونا 2,02,216 روپے میں فروخت ہوا، 21 کیرات 1 تولے سونے کی قیمت 1,93,025 روپے رہی۔ ٹرکنگ پوائنٹس پر مفت آٹے کی فراہمی جاری، جوہر ٹاؤن، گڑی شاہو، وحدت روڈ اور ٹیمپل روڈ کے پوائنٹس پر آٹا تقسیم کیا گیا۔ عوام کی رہنمائی کے لیے ہیلپ ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عامر میر کا رائے ونڈ کے آٹا مراکز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ رمضان پیکج کے تحت شہریوں میں مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے، شہر کے ٹرکنگ پوائنٹس پر شہریوں کو مفت آٹا دیا گیا۔ ٹرکنگ پوائنٹس پر گزشتہ ہفتے کی نسبت رش کم ہو گیا، بھٹا چوک میں مفت آٹا لینے کے لیے آنے والوں کے لیے بہترین انتظام کیا گیا، شہری بآسانی آٹے کے تھیلے حاصل کرتے رہے۔ گڑی شاہو آٹا پوائنٹ پر شہریوں کی بڑی تعداد مفت آٹا لینے پہنچی، آٹے کی تقسیم میں نظم و ضبط دیکھا گیا، مرد و خواتین کی الگ الگ قطاریں لگوائی گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے عوام کی رہنمائی کے لیے ہیلپ ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا۔ ٹیمپل روڈ پر مفت آٹا کیمپ میں شہریوں نے قطار میں لگنے کی بجائے کرسیوں پر بیٹھ کر باری کا انتظار کیا۔ شہریوں کے لیے ریسکیو کے زیر انتظام میڈیکل کیمپ بھی لگا دیے گئے، خواتین نے آٹے کے معیار کو بھی بہترین قرار دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے رائے ونڈ میں مفت آٹا مراکز کا دورہ کیا، شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کو دیکھا، آٹے کے حصول کے لیے آئے شہریوں سے ملے اور ان کے مسائل بارے دریافت کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں عامر میر کا کہنا تھا کہ حکومت نے مفت آٹا اسکیم کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے، اب بے نظیر کارڈ نہ رکھنے والے شہری بھی آٹے کے 2 تھیلے حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم کے لیے ترقیاتی بجٹ 45 ارب روپے رکھنے کی تجویز پیش کی گئی، جبکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اگلے مالی سال کے لیے تجویز کو حتمی شکل دینا شروع کر دی۔ سال کے لیے تعلیم کا ترقیاتی بجٹ 45 ارب روپے ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اگلے مالی سال کے لیے تجویز کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے۔ رواں مالی سال میں اسکول ایجوکیشن کا بجٹ 39 ارب تھا، اگلے مالی سال میں انصاف آفٹرنون اسکولوں اور پیف کے لیے بھی خصوصی بجٹ ہوگا۔ بجٹ تجویز PND کو بھجوائی جائے گی۔ نان سیلری بجٹ میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اسکولوں میں نئے کلاس رومز کے لیے بھی خصوصی فنڈز رکھے جائیں گے۔ چلڈرن ہسپتال میں بچوں کے کینسر کے لیے یونٹ کی تعمیر کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے زمین دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے ہیڈز کینسر یونٹ چلڈرن ہسپتال کو زمین دینے کی سمری منظور کر لی ہے۔ یہ سمری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ارسال کی تھی۔ چلڈرن ہسپتال کو یہ زمین بلدیہ لاہور فراہم کرے گی۔ اس جگہ پر چلڈرن ہسپتال کے مریض بچوں کے لیے ایک نیا یونٹ بنایا جائے گا۔ یہ جگہ محکمہ ہیلتھ نے چلڈرن ہسپتال کے لیے مانگی تھی۔
کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوا کا بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ۔ میگا رہائشی منصوبے ایل ڈی اے سٹی میں لوگوں کے ساتھ 225 فٹ اونچا پرچم تیار کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کی ہدایت پر قومی پرچم اور ایل ڈی اے سٹی لوگو کا 3D ڈیزائن تیار کیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے سٹی میں 225 فٹ اونچا پرچم لوگو کے ساتھ تجویز کیا گیا۔ پرچم کے ساتھ ایل ڈی اے سٹی کا لوگو نیون سائن کے ساتھ لگایا جائے گا۔ سائن سے لوگو رات کو بھی دور سے دیکھا جا سکے گا۔ ایل ڈی اے سٹی منصوبے میں پرچم اور لوگو منصوبے کا لینڈ مارک ہوگا۔ اس سے قبل سب سے اونچا پرچم 700 فٹ سے زائد باغا بارڈر پر موجود ہے۔ ریس کورس میں لگایا گیا پرچم 212 فٹ اونچا ہے۔ ایل ڈی اے سٹی منصوبے کا پرچم کمشنر ڈی جی محمد علی رنداوا فائنل کریں گے۔ منصوبے کے لیے فنڈز ایل ڈی اے سٹی اون فنڈ سے دیے جائیں گے۔ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی تعیناتی کا قانون تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ نگران حکومت پراسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی سے متعلق قانون میں اہم ترمیم کرے گی۔ قانون نے پی سی پی ایس کے سیکشن 6 میں تبدیلی کی سفارشات حکومت کو ارسال کر دی ہیں۔ تجویز دی گئی ہے کہ پنجاب میں پراسیکیوٹر جنرل اب 3 سال کے لیے تعینات نہیں کیا جائے گا۔ پراسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی حکومتی خوشنودی سے ہی مشروط ہوگی۔ ترمیمی بل سے متعلق موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق پراسیکیوٹر جنرل حکومتی مدت کے ساتھ ہی کام کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے پی سی پی ایس سیکشن 6 میں سب سیکشن 5 بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ سب سیکشن 5 میں حکومت کسی بھی پراسیکیوٹر کو مقررہ مدت کے بعد عہدے سے ہٹا سکتی تھی۔ پنجاب کی نگران حکومت جلد ترمیم کی منظوری دے گی۔ ڈی سی آفس میں خلاف ضابطہ تعیناتیوں کا انکشاف۔ من پسند پرائیویٹ افراد کو سرکاری عہدوں سے نواز دیا گیا۔ ڈی سی آفس میں 17ویں گریڈ کے پی آر او آفس پر LWMC کے کانٹریکٹ ملازم کا قبضہ ہے۔ آفس میں من پسند پرائیویٹ فرد کو سرکاری عہدوں سے نوازنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈی سی آفس میں 17ویں گریڈ کے پی آر او آفس پر LWMC کے کانٹریکٹ ملازم کا قبضہ ہے۔ پی آر او دفتر میں LWMC کا کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والا سفیان نامی ملازم غیر قانونی طور پر پی آر او آفس اور کرسی کے مزے لینے لگا ہے۔ خود کو ڈی سی لاہور کا میڈیا کوآرڈینیٹر ظاہر کرنے لگا ہے، جبکہ پی آر او موجود ہی نہیں۔ LWMC کے ملازم کو ڈی سی آفس سے سرکاری گاڑی اور ڈرائیور بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ سفیان نامی شخص کو ڈی سی لاہور کی جانب سے LEG 950 کلٹس گاڑی تھما دی گئی ہے۔ لاہور پولیس کے وائرلیس سیٹس ناکارہ ہو گئے، جبکہ 15 پر ہونے والی کالز تھانوں کو منتقل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب نے نئے سیٹ فراہم کرنے کی بجائے ریپیئرنگ کے لیے تھانوں سے وائرلیس سیٹ منگوا لیے ہیں۔ اہلکاروں کا آپس میں 15 کال پر رابطہ ناممکن ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق سیف سٹی پکار 15 کی پولیس ذرائع کے مطابق سیف سٹی پکار 15 کی کال متعلقہ تھانے اور بیٹ افسر تک نہیں پہنچ رہی۔ 80% سے زائد سگنلز اور نیٹ ورک کی خرابی کے باعث بند ہیں، جس کے باعث شہری بر وقت پولیس کی مدد نہ ملنے پر ڈاکوؤں اور لٹیروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ سیف سٹی اتھارٹی نے تھانوں سے وائرلیس سیٹ ریپیئرنگ کے لیے منگوا لیے ہیں، جبکہ ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب نے بھی نئے سیٹ خریدنے کے بجائے پرانے وائرلیس سیٹ ٹھیک کر کے واپس دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے LGA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 2 کے سابق افسران کے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات شروع کر دی۔ دونوں سابق افسروں کی جائیداد کا ریکارڈ FBR سے طلب کر لیا گیا ہے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسروں کے اثاثہ جات کی اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اینٹی کرپشن نے ابتدائی طور پر سابق ڈپٹی ڈائریکٹر زون 2 طیب علی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عنایت علی کے اثاثہ جات کا ریکارڈ FBR سے مانگ لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن نے ریجنل ٹیکس آفس کے چیف کمشنر کی وثاقت سے FBR سے ریکارڈ مانگا ہے۔ سابق ڈائریکٹر سلمان محفوظ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عنایت علی کے خلاف غیر قانونی تعمیرات کی آڑ میں آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے۔ ان کے خلاف سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا کر آمدن میں کروڑوں روپے کا اضافہ کرنے پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اینٹی کرپشن نے 8 اپریل کو دونوں سابق افسران کو طلب کیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ پبلک ہیلتھ انجینئر کی اسکیموں میں بے ضابطگیاں ہونے پر سابق وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع بخت کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے سابق وزیر خزانہ کو 8 اپریل کو طلب کیا ہے۔ ہاشم جمع بخت پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے من پسند ٹھیکیداروں کو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پر ٹھیکے دیے۔ رحیم یار خان اور میاں والی میں ٹھیکیداروں کو ادائیگی کے باوجود متعدد اسکیمیں نامکمل ہیں۔ ترقیاتی اسکیموں میں ناقص میٹیریل کے استعمال کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے تیسری سہ ماہی تک 1.44 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاگت کا سامان ضبط کیا۔ 232 ملین روپے کا ریونیو وصول کیا گیا۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے رواں سال کی تیسری سہ ماہی کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ کسٹمز انٹیلیجنس لاہور نے مختلف کارروائیوں کے دوران غیر ملکی کپڑا، سپاری، آٹو پارٹس، ٹائر، چھالیاں، شراب اور سگریٹس کی بڑی کھیپ پکڑ لی ہے۔ رواں سال کی تیسری سماہی تک 115 مقدمات درج کیے گئے۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس سائمہ شہزاد کی ہدایت پر کسٹمز انٹیلیجنس نے کارروائیاں کی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری رضوان بشیر کی نگرانی میں مختلف علاقوں سے 58 لگژری گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں۔
نان کسٹمز پیڈ گاڑیوں کے خلاف انٹرنیٹ، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک سمیت دیگر غیر روایتی تکنیک کی مدد سے کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی جانب سے 7 سمگلرز پر FIR درج بھی کروائی گئی ہیں۔ تیسری سماہی کے دوران نیلامی کے ذریعے 192 ملین روپے کا ریونیو اکٹھا کیا گیا۔ ڈیوٹی اور ٹیکسز کی ادائیگی کے بدلے ضبط شدہ سمگل کیے گئے سامان کی واپسی کے ذریعے 40 ملین روپے حاصل کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل کسٹمز انٹیلیجنس چودھری فیض احمد چدھر نے ٹیم کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ کلیم اختر، City 42۔ پنجاب میں عام انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نیا شیڈول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر سماعت 17 اپریل کو مقرر کر دی گئی۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 18 اپریل لگے گی، جبکہ انتخابی نشانات 20 اپریل کو الاٹ ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہونے والے شیڈول کے مطابق پنجاب میں عام انتخابات 24 مئی کو ہوں گے۔ امیدوار 10 اپریل تک ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے۔ الیکشن ٹریبیونل امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر 17 اپریل تک نمٹانے کے پابند ہوں گے۔ امیدواروں کی تصحیح شدہ فہرست 18 اپریل کو لگائی جائے گی۔ الیکشن نہ لڑنے والے امیدوار 19 اپریل تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ امیدواروں کو 20 اپریل کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اسد عمر، فواد چودھری، اعجاز چودھری، سیف اللہ نیازی اور مسرت جمشید چیمہ سمیت اہم رہنما شریک ہوئے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب میں انتخابی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں پنجاب میں ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا PB 153 میں کیمپ لگایا گیا، جبکہ ڈسٹرکٹ یوتھ کوآرڈینیٹر ہنا پرویز بٹ، زہیب شوکت بٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کا PP 153 تھیٹرا گاؤں میں ممبرشپ کیمپ حلقہ یوتھ کوآرڈینیٹر ملک شرجیل ڈوگر کی جانب سے لگایا گیا، جبکہ ڈسٹرکٹ یوتھ کوآرڈینیٹر ہنا پرویز بٹ، زہیب شوکت بٹ، ملک بابر ڈوگر، آصف امین نے خصوصی شرکت کی۔ ملک عاشق، اظہر حسین ڈوگر، شبیر ہاشم، سردار محمد نواز اور اسد اکبر سمیت دیگر یوتھ ونگ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ پارٹی قائدین کی ہدایت پر حلقہ وائز کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور تنظیم کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر کا جوہر ٹاؤن ماڈل بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ افسران کی کارکردگی کو بھی چیک کیا گیا۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر نے جوہر ٹاؤن ماڈل بازار میں سبزیوں، پھلوں اور مفت آٹے کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر تجزیہ نگار سہیل ورائش بھی موجود تھے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی اس کاوش کو سراہا۔ ماڈل بازار میں یہاں نہ آٹے کی کوئی لائنیں ہیں، ہر ایک کو آٹا مل رہا ہے اور سستی سبزیاں مل رہی ہیں، سستا سٹور مل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے جس کو ماڈل بازار کا نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے آج دیکھا ہے، تو ماڈل بازار آ کے خریداری کریں۔ یہ سب سے سستا، سب سے آرگنائزڈ، سب سے صاف ستھرا اور سب سے اچھا ہے۔ CEO شاہد قادر کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف اور آسانی دینا ہمارا اولین ترجیح ہے۔ انتظامات کے حوالے سے میں بہت مطمئن ہوں۔ پہلے سے زیادہ صفائی، پہلے سے زیادہ لڑکوں نے بڑا سنبھال لی ہے۔ یہ جتنی بھی مینجمنٹ ہے اس کو دن رات مانیٹر کیا جاتا ہے۔ شاہد قادر نے ماڈل بازار پر بنی ڈاکومنٹری بھی دیکھی اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ توقیر اکرم، City 42۔ خواتین میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے برطانیہ سے پاکستان تک 11 ممالک کا سفر کرنے والے ڈاکٹرز کی ٹیم نے جنرل ہسپتال کا دورہ کیا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کی شرح پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ خواتین میں چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے لیے برطانیہ سے پاکستان تک 11 ممالک کا سفر کرنے والے ڈاکٹرز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پرنسپل جنرل ہسپتال پروفیسر الفرید نے کہا کہ خواتین میں بریسٹ کینسر صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کا بڑھتا ہوا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ بین الاقوامی سیاحت کے ذریعے بریسٹ کینسر کے بارے میں آگاہی اور شعور بیدار کرنا انتہائی خوش آئند امر ہے۔ پروفیسر الفرید ظفر کا کہنا تھا برطانیہ سے آنے والے کارواں کے پلیٹ فارم سے اس عظیم مقصد کے لیے فنڈ ریزنگ بلا خواتین کی زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی۔ وفد میں برطانیہ سے ڈاکٹر سعید احمد، ڈاکٹر سلیم، کینیڈا سے ڈاکٹر فرید احمد اور ڈاکٹر نوید احمد شامل ہیں۔ اس موقع پر MS جنرل ہسپتال ڈاکٹر خالد بن اسلم، پروفیسر فہیم، میمونہ ستار، ڈاکٹر نورین روحی نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عرفان ملک، ڈاکٹر عبدالعزیز، ڈاکٹر نادیہ ارشد سمیت سینئر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہید احمد مبین پولیس لائنز پانامہ کا دورہ کیا۔ ٹریفک وارڈن سے خطاب کیا، کہتے ہیں محکمہ ترقی کے لیے 15 اپریل کو A لسٹ اور 23 اپریل کو B لسٹ کا امتحان ہوگا۔
आईजी पंजाब ने लाहौर ट्रैफिक पुलिस के दरबार में वार्डन्स और असिस्टेंट वार्डन से खिताब में कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल ट्रैफिक वार्डन्स और दीगर ट्रैफिक स्टाफ को रवां हफ्ते 75 लाख के इनामात दिए जाएंगे। वार्डन्स की महकमाना तरक्की का अमल तेज करने के लिए सीनियर वार्डन्स की सीटों में इजाफे की समरी हुकूमत ने मंजूर कर ली है। नई सीटों की मंजूरी से लाहौर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की महकमाना तरक्की का दरीना मसला हल हो जाएगा। आईजी पंजाब ने कहा कि तमाम शहरियों से कवानीन की पासदारी यकीनी बनाएं। शहरियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का अमल मजीद आसान किया जाए। आईजी पंजाब ने दरबार में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल वार्डन्स को कैश इनामात और तारीफी असनाद दी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए शहरियों से भी सहूलियात दरियाफ्त की गई। कौंसल जनरल इस्लामिया जमहूरिया ईरान मुहर्रान वाहिद फरकी कमिश्नर ऑफिस आमिद कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने ईरानी कौंसल जनरल लाहौर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौंसल जनरल ईरान ने लाहौर की खूबसूरती और तारीखी अमारात की तारीफ की। इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसल जनरल ने कमिश्नर लाहौर से मुलाकात में कहा, लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है। जश्न बहारा में अंदरूने लाहौर देखा था। इस्फहान में तोहफा इस्फहान नुमाइश हो रही है, आपको शिरकत की दावत देता हूँ। सकाफत के फ़रोग़ के लिए मजीद इक़दाम उठाएंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ईरानी कौंसल जनरल को स्वीनियर पेश किया। लाहौर कॉलेज प्राय खवातीन यूनिवर्सिटी में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस शहबाज आलिम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। लाहौर कॉलेज प्राय खवातीन यूनिवर्सिटी शोबे इब्लागियात की जानिब से नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस से इश्तराक से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टीचर्स सेंटर में सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस शहबाज आलम थे। डॉक्टर सुमेरा बतूल, डॉक्टर ज़ैन यासीन और दीगर ने भी शिरकत की। सेमिनार में तालिबात को रोड सेफ्टी से मुतालिक क़वाइद व ज़वाबित के बारे में आगाह किया गया। शहबाज आलम ने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान को हादसात से महफूज बनाना है। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरका में स्वीनियर भी तकसीम किए गए। मोटरवे पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों में रोड सेफ्टी सेशंस का इनेकाद जारी है। लाहौर कॉलेज ब्राय ख्वातीन यूनिवर्सिटी के शोबे इब्लागियात में सेशन का इनेकाद। तालिबात को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दी गई। एसपी शहबाज आलिम ने सेशन में रोड सेफ्टी के असूलों पर रोशनी डाली। एसपी शहबाज आलिम का कहना था कि मोटरवे पुलिस की अव्वलीन तरजीह मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हादसात पर काबू पाना है, जबकि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। रोड सेफ्टी सेशन का इनेकाद आईजी सुल्तान ख्वाजा और जोनल कमांडर सेंट्रल शाहिद जावेद के हुक्म पर किया गया, जबकि सेशन में एटलस होंडा के सेफ्टी मैनेजर अदिल अहमद और महानूर ने भी शिरकत की। सेमिनार में शोबा इब्लागियात की सरबराह डॉक्टर सुमेरा बतूल, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान एथनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफद ने मुलाकात की, जबकि सेनेटर हारून अख्तर ने गवर्नर पंजाब को पंजाब एथनॉल इंडस्ट्री की मुश्किलात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि कारोबारी हजरात का मुल्की मईशत में बहुत अहम किरदार है और कारोबारी सरगर्मियों की बदौलत लाखों लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मईशत का पहिया चलता है तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर सेनेटर हारून अख्तर ने गवर्नर पंजाब को पंजाब एथनॉल इंडस्ट्री की मुश्किलात से आगाह किया। गवर्नर ने एसोसिएशन के मेंबरान को यकीन दहानी कराई कि वो उनकी गुजारिशात मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाएंगे। वफ्द में चौधरी मोहम्मद वहीद, शेख मोहम्मद सईद, हसन इकबाल, अच्छा जावेद क्यानी, सना सईद और जावेद अख्तर भी शामिल थे। प्रेमनगर राजगढ़ में जमात इस्लामी लाहौर यूसी 94 की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। प्रेमनगर राजगढ़ में जमात इस्लामी लाहौर यूसी 94 की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। तकरीब में रहनुमा जमात इस्लामी सूफी खलीक भट्ट, मलिक मोहम्मद मुनीर, जफर इकबाल, इस्लाम भट्टी, वकास जफर, जमील अहमद चौधरी, तंजीम रहमान, नदीम इब्राहिम समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सूफी खलीक भट्ट ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक तौबा और कुर्बे इलाही के हसूल का महीना है। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। मोबाइल फोन पार्ट्स एसोसिएशन की जानिब से हाल रोड ताजर बरादरी के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में हाल रोड मोबाइल फोन पार्ट्स एंड एसेसरीज से वाबस्ता दुकानदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हाल रोड पर मोबाइल फोन पार्ट्स एंड एसेसरीज इंपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हाल रोड के ताजरों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। इफ्तार डिनर का एहतमाम हाशमी सेंटर हॉल रोड पर किया गया। तकरीब में सदर डॉक्टर शहजाद महमूद, जनरल सेक्रेटरी सुहेल परवेज,
चेयरमैन नवीद सादिक, वाइस चेयरमैन कैसर बिलाल भट्ट शरीक हुए। शेख फैसल, मोहम्मद काशिफ, नवीद साबी, मोहम्मद वहीद, हबीबुर रहमान, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद अजीम, मां शहजाद, जबकि उबैद कोको, गुलाम रसूल और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क को कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन शहजाद अली मलिक की जानिब से कॉर्पोरेट बिजनेस कम्युनिटी के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम। फ्लैटीज होटल में इफ्तार डिनर में मियां मिसबाह रहमान, फारूक इफ्तिखार, अब्दुल बासित, शेख मोहम्मद आसिफ समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन शहजाद अली मलिक की जानिब से मुनक़दा तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, एग्जेक्टिव मेंबर खादिम हुसैन चौधरी, शेख मोहम्मद इब्राहिम, पीर नाजिम अली शाह, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां मिसबाह रहमान, फारूक इफ्तिखार, अब्दुल बासित, शेख मोहम्मद आसिफ, जमील एनास, मियां तारिक, रहमतुल्लाह जावेद, हारून अरोड़ा, जब्बार खालिद और शेख अदीब समेत लाहौर चैम्बर की क़यादत मुख्तलिफ सनती जोन्स और मार्केटों के ओहदेदारान शरीक हुए। शुरका ने पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर पर शहजाद अली मलिक का शुक्रिया अदा करते हुए उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अंजुमन ताजरान उमर चौक टाउनशिप के चेयरमैन और समाजी शख्सियत मोहम्मद सरफराज खान की क़यादत में दीनी और समाजी शख्सियात ने रिलीफ फाउंडेशन के कैंप का दौरा किया। चीफ एग्जेक्टिव जोहेब फारूक चौधरी ने पोषण रिलीफ फाउंडेशन के तहत सहरी और इफ्तारी के वसी इंतजाम के बारे में ब्रीफ किया। उनका कहना था कि हमने 300 से ज़्यादा अफराद को राशन तकसीम किया और ये सिलसिला जारी रहेगा। मोहम्मद सरफराज खान ने मुस्तहिक अफराद की खिदमात पर फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर प्रिंसिपल एम स्कूल और अकेडमी मोहम्मद आसिफ एडवोकेट, समीउल्लाह शामी, खुरम हनीफ, रजा आफरीदी, अली असाद और शहरोज खान भी मौजूद थे। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में तहकीकी मुतालियात और तशखीस पर मबनी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद सईद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप में वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर शमसा हमायूं, प्रोफेसर नौरीन अकमल, प्रोफेसर मुनज़्ज़ा इकबाल, प्रोफेसर मुनीज़ा कयूम ने शिरकत की। प्रोफेसर बल्कीस शबीर, प्रोफेसर आयशा मलिक समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान भी शरीक हुए। डॉक्टर खालिद सईद खान का कहना था कि तहकीक की मदद से इंसानी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सकता है। तहकीक बीमार मरीजों की ज़िंदगी बचाने में इंतहाई मौजूद साबित होती है। यूनिवर्सिटियों के लिए तहकीक इंतहाई अहम जुज़ है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा और तालिबात को बेहतरीन तिब्बी और तहकीकी तालीम फ्राहम कर रही है। कोशिश होगी रिसर्च के मैदान में जल्द सफ़े अव्वल में शामिल हों। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद सईद खान ने प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल के हमरा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में पौधा भी लगाया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वहदत रोड पर मुकाबला हुस्न कराज। मुकाबले में जूनियर कैंपस के तलबा और तालिबात की शिरकत। नन्हे बच्चों ने खूबसूरत आवाज़ों से समा बांध दी। यूनिक स्कूल वहदत रोड में इंटर स्कूल किरत का मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें बच्चों समेत भरपूर शिरकत की। बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक पेश की। मुकाबले में जूनियर कैंपस के तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। मुकाबले में मेहरान ब्लॉक कैंपस, EM कैंपस, वर्कवुड, निशेमन कैंपस, मुस्लिम रोड कैंपस, नीलम ब्लॉक, पाक ब्लॉक, बहरिया टाउन, रिजवान गार्डन, समनाबाद समेत दीगर कैंपसेस ने शिरकत की। तकरीब में मेहमान खुसूसी कारी मुश्ताक, कारी तहमीना इकबाल, कारी मोहम्मद अली, कारी इनामुल्लाह, सादिया खुरम, प्रोफेसर अमजद अली खान, प्रोफेसर वसीम अमजद अली चौधरी समेत उलमा इकराम ने भी शिरकत की। उलमा इकराम का कहना था बच्चों ने रमजानुल मुबारक में अपनी खूबसूरत आवाज में तिलावत कुरान पाक से समा बांध दिया है। किरात कंपटीशन सुनकर जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, स्पेशली जिनकी इब्तदा हो रही होती है सीखने की, और बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चों का लहन जो था वो दूसरे जो हमारे बड़े बच्चे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तकरीब के एहतमाम पर पोजीशन होल्डर्स तलबा तलबात में इनामात भी तकसीम किए गए। किरात का मुकाबला जहां बच्चों में कुरान से मोहब्बत पैदा करता है, वहीं यूनिक स्कूल का ये इकदाम बाइसे सवाब भी है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। ईद करीब आते ही कपड़े, जूते, मेकअप, ज्वेलरी समेत हर चीज महंगे दामों मिल रही हैं। शहरी शिकवा करने लगे कि महंगाई इसी तरह रही तो ईद पुराने कपड़े पहनकर गुजारेंगे।
سال کا ایسا تہوار ہے جسے ہر مسلمان خوشی سے مناتے ہیں، مگر اس سال بڑھتی مہنگائی نے عوام سے یہ خوشی چھین لی ہے۔ اس سال کپڑے، جیولری، میک اپ، جوتے، دیگر اشیاء سمیت ہر چیز کی قیمت 2 سے 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے، اور اس مہنگائی نے شہریوں کے لیے جینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے گھر سے عید کی شاپنگ کرنے نکلے مگر اشیاء کے دام سن کے خالی ہاتھ واپس جانا پڑا، جبکہ دوسری جانب دکانداروں نے بھی شکووں کا ڈھیر لگا دیا۔ کہتے ہیں ہمیں اشیاء ملتی ہی مہنگی ہے، گاہک قیمت سن کر واپس لوٹ جاتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں۔ 1200 سے کم نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب 3-4 بچے ہوں تو بندہ 2-2 3-3 سوٹ تو لے نا۔ اس سال کافی کم ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کی قوت برداشت نہیں ہے کہ اتنی قیمتی چیزیں خرید سکیں۔ اب لوگوں کو مجبور ہے کہ اپنا کھانا نہیں لوگوں سے پورا ہوتا ہے، یہ شاپنگ کیسے کریں گے؟ پچھلے سال سے کی نسبت مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ لوگ 40-30% پہ آ رہے ہیں، اتنا کاروبار کم ہو گیا لوگوں۔ مہنگائی نے غریب کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیا۔ عوام کو عید پر ریلیف ملنے کی بجائے اشیاء سونے کے بھاؤ ہو گئی ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ عید کے موقع پر مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ غریب یہ خوشی تو منا سکے۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت دیکھتے رہیے سٹی 42۔